بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج کا پروگرام ٹرننگ پوائنٹ. میں آپ کا ہوسٹ میاں محمود. آج ہماری جو گیسٹ ہیں اس پروگرام کی وہ ہے میڈم نصرت صفور, ISP وومن کیمپس میں پرنسپل کے فرائض انجام دے رہی ہیں, اور اس سے پہلے یہ وومن کیمپس میں ڈپارٹمنٹ آف زولوجی کی چیئرپرسن رہ چکی ہیں, اور ساتھ ہی کنٹرولر ایگزامینیشن بھی رہی ہیں. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. خیریت سے ہیں میم؟ ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. میم آج آپ کو زحمت دی. آپ جیسے جانتی ہیں, ہم اس سے پہلے بات کر رہے تھے کہ ہمارے جو یوتھ کے چیلنجز ہیں ان پر ہم لوگ اس پروگرام میں بات کرتے ہیں ٹرننگ پوائنٹ میں. اور آج جو ہم جس ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کیا ہماری جو نوجوان نسل ہے کیا وہ انڈیپینڈنٹ ہے, خود مختار ہے کہ اپنے فیوچر کا تعین خود سے کر سکے. یہ ایک چیلنج ہے, اس پر آپ اپنی رائے کیا دیتی ہیں؟ میاں صاحب, میں اس کے بارے میں یہ کہوں گی کہ ہم نے اپنی نوجوان نسل کو, یوتھ کو بہت کنفیوز کر دیا. اس لیے کہ ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں وہاں ابھی تک جو فیصلے ہیں وہ ابا جان کرتی ہیں, امی کرتی ہیں. جو رہتے ہیں کمبائن فیملی میں, کوئی چچا تایا کہ یہ بچہ جو ہے یہ ڈاکٹر بنے گا, یہ انجینئر بنے گا, یہ میتھ پڑھے گا, یہ کرے گا. پھر جب وہ بچے آتے ہیں تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ استاد ہونے کے ناطے میں نے دیکھا ہے کہ بچے نوجوان نسل سے, یا یہ کہیں کہ ہماری جتنی یوتھ ہے وہ بہت یعنی کہنا چاہیے کہ ان سے نا امید نہیں ہے, لیکن وہ اتنی کنفیوز ہے جب ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے یہ میتھ کا سبجیکٹ جو ہے یہ کیوں آپ نے چوز کیا, یا آپ انجینئر کیوں بننا چاہ رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں, ابو کہتے ہیں کہ انجینئر بننا ہے, امی کہتی ہیں ڈاکٹر بننا ہے. کیوں بننا ہے؟ کہ اس میں جاب جلدی ملے گی, ہم پیسے بنائیں گے, پیسے کمائیں گے. یہ وہ چیز ہے جس سے بچوں کو یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اگر ہم بنے یا ہمارے پیرنٹس ہم پہ پیسے لگانے ہیں تو ہم نے پھر پیسے ہی کمانے ہیں. اور کس طرح کمانے ہیں یہ نہیں ہے کہ اس کو کمانے کے لیے ہمیں کوئی اچھا طریقہ استعمال کرنا چاہیے. اگر ڈاکٹر بن گئے تو پیشنٹ سے ہم نے اچھے طریقے سے پیش آنا ہے, نہیں. ان کا یہ ہے کہ ہم نے فیس کتنی لینی ہے, اور پھر ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ڈاکٹر بننے کے بعد ہی نا وہ ایک دم سے پروفیسر جتنی فیس لینا شروع ہو جائے. اب بات یہ ہے کہ جس ملک میں ہم رہتے ہیں ہمارا ملک ترقی پذیر ملک ہے, اور بچے یہ سمجھتے ہیں یا ان کو یہ تربیت دے دی جاتی ہے کہ آپ نے پیسے کمانے ہیں, تو ان کو یہ ہوتا ہے کہ پیسے جو ہے نا ہر چیز میں ان کے مطمع نظر یہ ہوتا ہے کہ پیسہ کمانا ہے, کیونکہ آپ پر پیسہ لگ رہا ہے. یقیناً اچھی ایجوکیشن پیسے ہی سے آتی ہے. اچھی آپ کچھ بھی اچھا کرنا چاہیں تو اس میں بہرحال ہمیں محنت کے ساتھ ساتھ پیسہ, یہ ساری چیزیں اسی طرح سے ہم گین کر سکتے ہیں کہ ہمارا پیسہ اس میں لگ رہا ہے, لیکن اس کی واپسی جو ہے بہرحال آہستہ آہستہ, قدم پہ قدم, کہ بچے ہوتے ہیں, جونیئر ہوتے ہیں, پھر سینئر ہوتے ہیں. یہ بات بھی ان کو ہمیں سکھانی ہے, بتانی ہے کہ آپ نے اپنی لائف میں پیشنٹ لانا ہے. صحیح, آپ بالکل نے صحیح. اتنا جلدی چھلانگ لگانے کے لیے, پریشان ہونے کے لیے, پیسے کے لیے یہ نہیں سمجھنا کہ ہم نے اس کو دیکھا تو ہم اس کے برابر ہو جائیں, نہیں, کبھی نہیں. بالکل صحیح, بالکل صحیح. اور میاں صاحب یہ ہے کہ بچوں میں پیشنس لانے کے لیے, جیسے یہ کہتے ہیں کہ آج کی نسل میں پیشنس نہیں ہے, میں یہ کہتی ہوں یہ پیشنس نہ دینے کا جو آپ کہہ لیں کہ ذمہ داری ہے یہ ہم بڑوں میں ہے. ہم کیوں ان کے اوپر جو ہے یہ زبردستی کرتے ہیں کہ آپ جو ہے اپنی پسند کا کوئی کام نہیں کر سکتے. اسکل جو ڈیولپمنٹ ہے یہ بہت ضروری ہے. اسکل ایک ایسی چیز ہے کہ بچے سیکھتے ہیں, ٹیکنالوجی کی طرف جاتے ہیں, وہ اچھے کام کرنا چاہتے ہیں. اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں کہ ہم جو ہے کوئی اپنے گھر کا کوئی کام کروانا چاہتے ہیں, الیکٹریسٹی کا ہی ہے. ہمارے پاس جتنے کوئی کام کرنے کے لیے آتے ہیں, اگر تو آ کر وہ 2 تار توڑ جاتے ہیں یا 2 خراب کر جاتے ہیں تو ہم یہ سوچ لیتے ہیں کہ اب اس ٹیکنیشین کو کبھی نہیں بلانا. بالکل ایسا ہی. اور کوئی بچہ ایسا آتا ہے کہ وہ اتنے اچھے طریقے سے کام کرتا ہے کہ ہم دنوں اس کا انتظار کرتے ہیں, اور ظاہر ہے اچھی چیز کا انتظار کرنا پڑتا ہے کہ وہ جب فارغ ہوگا تو وہ آئے گا. بالکل ایسا ہی. جب وہ آتے ہیں تو حقیقت میں وہ اتنا اچھا کام کر کے جاتے ہیں کہ انسان کا دل خوش ہو جاتا ہے کہ کتنے سمجھدار, کتنے یہ اسکلفل بچے ہیں. اور ہمیں اپنے بچوں کو, اپنی یوتھ کو
یہ ضرور بتانا ہے, سکھانا ہے. اور پیرنٹس کو بھی میں یہ کہوں گی, میری ان سے ریکویسٹ ہوگی کہ آپ یہ دیکھیں کہ ان کے بچے جو ہیں ان کا دل اور دماغ کیا کہتا ہے, ان سے آپ کی جو ہے کتنی جو ہے نا کنورسیشن چلتی ہے, آپ ان سے کتنا جو ہے قریب ہو کر ان کے دل کی بات سنتی ہیں, اور وہ کیا بننا چاہتا ہے. یہ بچے اس طرح ہمارا سرمایہ نہیں ہے کہ یہ ہماری اولاد ہے. آپ یہ سوچیں کہ یہ ہمارا سرمایہ ہے, اور جب یہ ہمارا سرمایہ ہے تو یہ اس ملک کا سرمایہ ہے. آپ نے کسی بھی طریقے سے ان کو ضائع نہیں ہونے دینا. میم ایک بات کہی جاتی ہے کہ آج کا یہ جو دور ہے بالخصوص اس میں بچوں کو جب تک آپ دوست نہیں بنائیں گے, بچوں کے ساتھ ایک ایسا کمیونیکیشن کا, ایسا کنورسیشن کا ریلیشن نہیں بنائیں گے جس میں آپ کا لیول دوستی کا ہو, تو وہ شاید آپ نہ ان کو اچھے سے سمجھ پائیں گے, نہ ان کے ساتھ کوئی اپنی بات ان سے منوا سکیں گے. تو بچوں کو دوست بنانا کتنا ضروری ہے آج کے دور میں, آپ کا کیا خیال ہے؟ بچوں کو دوست بنانا بے انتہا ضروری ہے. میاں صاحب آپ صرف جو ہے ایک اپنے بچے کے ساتھ ایک کمیونیکیشن کر رہے ہیں. ہمارا بچہ باہر اگر اس کی کلاس میں 40 اسٹوڈنٹ ہیں تو 5 تو اس کے دوست بھی ہوں گے نا, وہ 5 سے وہ کمیونیکیشن کر کے آتا ہے. پھر آتا ہے تو اس کے دماغ میں اس کی بھی بات ہوتی ہے, دوسرے کی بھی ہوتی ہے, تیسرے کی بھی ہوتی ہے. اگر ہماری دوستی اس کے ساتھ نہیں ہے تو ہونا تو یہ چاہیے کہ میں اپنا تجربہ بتاتی ہوں کہ ہمارے بچے بیگ رکھتے ہی ایک ایک بات اپنی کلاس کی بتاتے تھے, ہم دل لگا کر سنتے تھے. پھر اس میں یہ بھی کہتے تھے کہ اچھا اس کو ایسے کر لیتے تو یہ ایسے ہو جاتا, آپ یوں کر لیتے تو ایسا ہو جاتا. پھر یہ ہے کہ اپنے بچے کی بات کو جب آپ دل کی آواز سمجھ کے سنیں گے تو یقیناً جب آپ ان سے کوئی بات بتائیں گے کہ یہ ایسے نہیں ایسے ہے, یا آپ اگر کرنا چاہتے ہیں, چلے تجربہ ہی کرنا چاہتے ہیں, تو اسٹڈیز کے علاوہ جو ہے کچھ ٹائم اسی میں سے آپ نکالو اور پھر کر کے دیکھ لو. پھر آپ یہ دیکھو کہ اس میں آپ کو کوئی فائدہ نظر آتا ہے, تب کہیں جا کر. اور میں یہ سوچ ہی نہیں سکتی, اسپیشل ماؤں کے لیے میں ماؤں کو اسپیشل کہوں گی کہ وہ اپنے بچوں کی اتنی اچھی دوست ہوتی ہیں, چھوٹی چھوٹی بات بچے آ کر بتاتے ہیں. پھر آپ ان میں اتنا جو ہے نا آپ کا گیپ نہیں ہونا چاہیے. آپ اپنی تمام مصروفیات, اپنی ادر ایکٹیویٹیز کو اس وقت جو ہے نا طے کر کے رکھ دیں جب آپ کا بچہ آپ کو کوئی بات بتا. بالکل ایسا. اور آپ دل لگا کر ان کی بات سنیں, ان کی مشکلات کو آسان کریں, کیونکہ بچے اتنے الجھے ہوئے ہوتے ہیں ذہنی طور پہ. ان کو آپ بتائیں کہ نہیں یہ معاملہ ہم ایسے بھی حل کر سکتے ہیں, ہم نے ایک وقت گزارا ہے, تجربات ہیں. میں یہ بتاتی ہوں کہ مجھے کم و بیش 27-30 سال ہو گئے ہیں اپنی جاب میں. میں آج تک مجھے سارے بچے بہت اچھے ملے, تمام بچیاں بہت اچھی ہیں میرے کیمپس میں جتنی بھی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے جب کبھی کسی بچی کو کوئی بھی کام کہا, کوئی بات کی, تو انہوں نے مجھے مایوس نہیں کیا. میں آپ کی اس بات کو ذرا آگے بڑھانا چاہوں گا کہ جب ہم بچوں کے ساتھ دوستی نہیں کرتے نا, بچوں سے بات نہیں کرتے, بچوں کی بات نہیں سنتے, تو کوئی اور ان کی بات سنے گا اور ان کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کر لے گا. ناظرین, یہ ایک بڑا اہم ٹاپک ہے, ایک بڑی اہم بات ہے کہ بچوں کے ساتھ دوستی کرنا, بچوں کو سمجھنا, ان کے فیوچر میں ان کو بہتر انسان بنانے کے لیے یہ بہت ضروری ہے. اگر ہم اپنے بچوں کی بات نہیں سنیں گے تو ان کو کوئی اور بات سن کے اپنی طرف استعمال کر سکتا ہے. تو بہت ضروری ہے کہ ہم بچوں کی بات کو غور سے سنیں, بچوں سے دوستی رکھیں تاکہ وہ ہمارے دوست بنیں اور ہر بات ہم سے کریں. یہاں پر ہم لیتے ہیں ایک بریک, اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں. کہیں نہیں جائیے گا. Institute of Southern Punjab Multan, the largest and pioneer degree awarding institute in South Punjab region. Sometimes it's not the lack of ability, but the lack of confidence that prevents us from achieving what we really, really want. Nothing holds us back more than the insecurities that we all have. But here's the good news. Confidence is a skill and we can learn it. We are bringing you a show dedicated to confidence.
experts will talk about on how we can get rid of all the limitations and barriers that we face. and become the most confident person. So are you ready to achieve whatever you want to? So are you ready to unravel the dreams that are within you? This is ISP Studio, and welcome to Confidence Lounge. वेलकम बैक नाजरीन. हम प्रोग्राम को दोबारा वहीं से शुरू करते हैं जहां हमने छोड़ा था. हम गुफ्तगू कर रहे थे कि क्या हमारी नौजवान नस्ल इतनी खुद मुख्तार है कि वो अपने फ्यूचर का तयन ख़ुद कर सके. उस पर हमने गुफ्तगू की और अब हम इसकी सॉल्यूशन के बारे में जानेंगे मैम से. हम पूछते हैं मैम आपसे, एक जो जहन में सवाल आता है कि क्या हमारी जो नौजवान नस्ल है तो उसका जो फ्यूचर का तयन है वो जब ख़ुद से नहीं कर पा रहे तो उसमें हम उनके जो एक लफ्ज़ आता है पैशन, कि हमेशा जो पैशन है अगर वही प्रोफेशन बन जाए तो उसमें खैर ही खैर है, उसमें बेहतरी है. ठीक, तो क्या कैसे हम अपने बच्चे के पैशन को प्रोफेशन में बदल सकते हैं? देखिए, हमारे बच्चे हमारे साथ रहते हैं, हर वक्त हमारे साथ वक्त गुजारते हैं. उनके पैशंस का यकीनन हमें पता होता है. उनके किए हुए काम हम देखते हैं. जब वो बहुत अच्छा काम करते हैं तो हम उनको सराहते हैं. इसी तरह रिस्क का वादा अल्लाह ताला ने किया है. रिस्क उनको मिलेगा और जो उनके नसीब में लिखा है, लेकिन वो रिस्क वो हो कि जो वो खुशदिली से करें. और वो काम जब हमारे बच्चे हमें खुशदिली से काम करते हुए नज़र आते हैं, खुश होते हैं, अपनी कामयाबी की बात बताते हैं, तो यकीनन हमारा दिल बढ़ता है. मैं बच्चों को भी और उनके पेरेंट्स को भी एक ही बात कहूँगी कि ना तो ये प्रोफेशन जो है नए हैं, ये जब से दुनिया बनी है प्रोफेशन साथ साथ चल रही है. जब से दुनिया बनी है इंसान भी इसी तरह हैं. लेकिन कामयाब इंसान वो होता है जो अपनी पसंद का प्रोफेशन अपनाए, उसको बहुत दिल से करे और उसमें बल्कि उस काम में अपना दिल डाल दे. बिल्कुल है. और आप ये देखें कि वो उस काम का दिल धड़कना शुरू हो जाएगा, ज़िंदगी दौड़नी शुरू हो जाएगी. और जिस चीज़ में ज़िंदगी दौड़ना शुरू हो जाए वो काम आपको खुद बताएगा कि ये मैं हो रहा हूँ. और उससे हम खुश भी होती हैं. इसमें आप चाहे ले लें, कोई सिंगर बनता है, सिंगर बनने के बाद वो अच्छा गाना गाता है तो कौन है जो नहीं सुनता. बिल्कुल ऐसा ही. इसी तरह आप ये देखें कि मॉडल्स हैं, उसमें वो अपने आप को कितना फिट रखती हैं. फिटनेस यही नहीं है कि घर बैठे बैठे हो जाती है, उसके लिए भी कोशिश करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है. उसमें आपको सुबह उठना पड़ता है, एक्सरसाइज करनी पड़ती है. फिर आपको उसी तरह से कहना चाहिए कि अपने आप को ऐसा नज़र आना कि मैं अच्छा नज़र आऊँ, कि खुद ब खुद कहें कि मुझे देखो. तो हर काम जो है, चाहे इसके अंदर जो भी है, हर काम जो है जब हो जाए मुकम्मल तो वो खुद पुकार के कहे कि मुझे देखो. और यही कामयाबी है. और इसमें पेरेंट्स का, टीचर्स का बहरहाल बड़ा हाथ है. दोनों पेरेंट्स से, बड़े बहन भाइयों से मेरा यही है कि अगर आपके छोटे आपको कोई बात बताती हैं तो आपने दिल लगा के सुनना है. ये नहीं कि उसको डांट दे कि लो इसका क्या है. मैं ये कहती हूँ कि आजकल इतने मल्टी टास्क हैं कि हर टास्क जो आप बेहतर करते हैं उसमें बच्चा कामयाब होता है. और आप उनको करने दें, खुले हाथों करने दें. उनसे कहें कि करें, आप ज़रा करके दिखाएं, आपकी कामयाबी होगी, हमारी इजाज़त होगी. बिल्कुल बिल्कुल. उनकी कामयाबी के साथ हमारी इजाज़त होगी. और यकीनन बच्चे, मैं अब ये आपको छोटी सी मिसाल दूं, हमारे विमेन कैंपस में बच्चियां हैं, ये इवेंट्स होती हैं, वो इतनी इवेंट मैनेजमेंट की कोई उस्ताद नहीं है, लेकिन आप ये देखिए कि वो एक थोड़े से टाइम में ऐसे वो सब कुछ सजा देती हैं, अपने हाथों से बना देती हैं कि इंसान हैरान हो के कहता है अच्छा ओहो ये बच्चे ये भी कर सकते हैं. और वो बच्चे करते हैं तो वो यकीनन यानी पीछे से उनमें ये स्किल है और वो उसको कर रहे होते हैं. उसके बाद ये है कि अभी हमारी जैसे फिटनेस क्लासेस होती हैं, उसमें बच्चियाँ इतने शौक से हिस्सा लेती हैं, इसका मतलब उनमें ये लगन है कि हमें फ़िट रहना है, हमने अपनी सेहत का ख्याल रखना है, हमने अपने डी ट्रैक नहीं होना कि
کہ ہم کیسے بھی نظر آتے رہیں, کیسے بھی ہوں تو چلو ٹھیک ہے. یہ ایک بچوں کی لگن ہوتی ہے جو اپنے آپ کو ایک لائن پر لا کر, یہ دیکھیں ایک بات ہے کہ کوئی بھی انسان صرف یہ سوچ لینا کہ میں نے اچھا نظر آنا ہے ہر لحاظ سے, جی بالکل, جب تک اس کا انر سیلف سیٹسفائیڈ نہیں ہوگا, ہاں, جب تک اس کا کیا ہوا کام نظر نہیں آئے گا, ہاں وہ تب تک اچھا نظر نہیں آئے گا. میم یہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو بھی کوئی جو کام کر رہا ہے وہ بہت اچھا کر رہا ہے. اگر ہم بچوں کو یہ بات کہیں کہ جو جس کا پیشن ہے وہ بیسٹ ہے, صرف یہ نہیں دیکھنا ہم نے کہ بعض ہم جب اسٹوڈنٹس کے ساتھ, بچوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا, مجھے وہ کرنا چاہیے تھا. پیرنٹس جو ہیں بچوں کو وہ کہہ دیتے ہیں کہ جی آپ, جیسے پہلے ہم ذکر کر چکے کہ آپ میتھ کیوں پڑھ رہے ہیں, تو جی ابا نے کہا میتھ پڑھ رہے ہیں. آپ اس ڈپارٹمنٹ میں کیوں آپ نے ایڈمیشن لیا, تو کہا ابا نے کہا بی بی اے کر لو. میں تو چاہتا تھا ڈاکٹر بن جاؤں لیکن ابا کی خواہش تھی کہ بی بی اے کرنا. تو یہ نہیں ہے, جو کام جو کوئی کر رہا ہے اس کو خوش دلی سے بہتر طریقے سے انجام دینے کا نام اس کی کامیابی ہے. بالکل ایسا, بالکل ایسے, بالکل بالکل. اب میں اب اس کی ایک مثال آپ کو دیتی ہوں کہ بعض بچے اتنے اچھے یعنی بزنس مائنڈیڈ ہوتے ہیں, چھوٹی چھوٹی پلاننگز اتنی اچھی وہ بناتے ہیں, لیکن ان کو جو ہے کہنا چاہیے بیک اپ ایسا نہیں ملتا. اتنا سارا کچھ کرنے کے بعد بھی وہ کسی اور ہی کی نوکری کر رہے ہوتے ہیں. ہاں, ان کی آپ اتنی ہمت بڑھائیں کہ آپ چھوٹے پیمانے پر اپنا کام کرنا شروع کریں. بالکل. جب وہ چھوٹے پیمانے پہ کام کریں گے تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ صرف نہ صرف اپنے لیے کریں گے بلکہ وہ 4 لوگوں کے لیے اور بھی ذریعہ روزگار پیدا کریں گے. میم اصل میں بچوں کے لیے بس یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ جاب کرنی ہے, بزنس نہیں کرنا. وہی بات آ جاتی ہے کہ ان کی ان صلاحیتوں پر جو ان کے اندر موجود ہے ان کو بیریئر ہم خود لگا دیتے ہیں یا بڑے لگا دیتے ہیں کہ جی یہ تم نہیں کر سکتے, تم یہ کرو, تم یہ نہیں کرو گے یہ کرو. مطلب یہ چیز جو ہے یہ آگے بڑھنے میں یا کامیاب ہونے میں رکاوٹ بنتی ہے, بہت بہت بڑی رکاوٹ بنتی ہے. بچے جو ہیں ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ آپ انڈیپینڈنٹ ہو کے ایسے کام کرو کہ آپ 4 لوگوں کے لیے کہنا چاہیے کہ باعث رحمت بنو. باعث رحمت, میں تو یہ کہوں گی کہ باعث رحمت بنو. اور باعث رحمت تبھی انسان بنتا ہے کہ آپ کسی کے مسائل کو حل کرتا ہے. اور مسائل تب حل ہوتی ہیں جب وہ 4 پیسے کمانے کے قابل ہوتا ہے, گھر میں خوشحالی لانے کا باعث بنتا ہے. اور یہ ہے کہ جب گھر میں خوشحالی آتی ہے تو یقیناً پھر انسان سوچتا ہے کہ اب ہم نے تفریح بھی کرنی ہے, ہنسنا بھی ہے, بولنا بھی ہے, کھیلنا بھی ہے. یہ سب ایک زندہ انسان کا حق ہے. بالکل میں سمجھتی ہوں, اور یوتھ کا تو یہ سب سے زیادہ حق ہے. ہم اپنی یوتھ کو اتنا کانفیڈینس دیں. اگر ہم نہیں دیں گے تو اس کا قصور جو ہے یوتھ پر نہیں, یہ ہم پر ہے. اس کے قصوروار ہم ہوں گے. اور ہم اپنی یوتھ کو یہ کہ جب وہ یہ نہیں کر پاتے ان کو چھوٹی چھوٹی بات پہ ڈانٹ ڈپٹ کے بھیج دیتے ہیں, تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ اور طرح کے راستے تلاش کرتے ہیں. ہمارے جو ہیں اب دیہاتوں میں آپ یہ دیکھیں کہ ایگریکلچر کا جو ہے یہ بالکل ایک ٹرینڈ ہی ختم ہو گیا. بچے جو ہے ایک جگہ ٹی وی چل رہا ہوتا ہے, بے شمار گاؤں کے دیہاتوں کے ارد گرد کے بچے جو ہے وہ منہ کھول کے بس وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, فلمیں کیا آ رہی ہیں, کیا چل رہا ہے, کسی کو کچھ نہیں پتا. لیکن یہی بچے اگر ان کو جو ہے ایک چھوٹے لیول پہ جیسے سبزیاں اگاتی ہیں, ایک چھوٹے لیول پہ کہ مہنگی نہیں لینی, اپنے اپنے علاقوں میں وہی سپلائی کرنی ہے, تو آپ یہ دیکھیے کتنا یہ بہترین ہو سکتا ہے, کتنا خوبصورت. میم اگر میں آپ سے اب یہ پوچھوں کہ آپ کہوں کہ آپ بچوں کو کیا نصیحت کرنا چاہیں گی, لاسٹ مومنٹس ہمارے پروگرامز کے باقی ہیں, تو کیا 2 ایسی 3 باتیں جو آپ کہنا چاہیں گی؟ میں بچوں کو پہلی بات تو یہ کہوں گی کہ آپ نے خود بھی اچھا لگنا ہے, اچھا بننا ہے, اچھا دکھنا ہے. اور جو آپ کے ساتھ آپ کے دوست ہیں, جو دوست نہیں بھی ہیں, بینگ اے مسلم سب بہن بھائی ہیں, آپ نے ان کے لیے بھی باعث رحمت بننا ہے. اور اس رحمت کے لیے آپ کو تھوڑی سی کوشش کرنی ہے. آپ کسی کام کو معمولی نہ سمجھیے. جس چیز کو آپ نے کیا اور وہ پرفیکٹ ہے, وہ پرفیکشن ہے. یہ میرا یوتھ کے لیے ہے. اور جب وہ بعض اوقات چلتے چلتے چھوٹی سی چیز پہ نظر پڑتی ہے اور جس کو دیکھ کے دل خوش ہو جاتا ہے, تو آپ یہ سوچئے
کہ یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے کہ آپ کی چیز دیکھ کے کوئی مسکرا اٹھا, کوئی خوش ہو گیا, تو آپ کسی بھی کام کو معمولی نہیں سمجھنا آپ نے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نہ تو انسان کو معمولی بنایا اور نہ اس کے کسی کام کو معمولی بنایا. ناظرین, یہ آج کا ہمارا پروگرام جس کی لرننگ یقیناً آپ لوگوں نے لی. جو بھی کام کریں خوش دلی سے کریں اور خوش اسلوبی سے انجام دیں. بات صرف اتنی ہوتی ہے کہ کام جو بھی کریں وہ سارے کے سارے بہت اچھے ہیں, صرف ایک ہی بات کہ جو کام کریں گے اس میں اپنا دل ڈال دیں. بہت اچھی بات میم نزہت صفور صاحبہ نے کی کہ جو کام کریں اس میں اپنا دل ڈال دیں, اور یقیناً جس کام کو دل سے کیا جاتا ہے وہ بہت ہی بہترین ہوتا ہے اور اسی میں ہی واہ واہ ہوتی ہے اور کامیابی انسان کا مقدر بنتی ہے. اپنا خیال رکھیے, اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیے. السلام علیکم.